میں مرزا غلام احمد کا پڑپوتا اور مرزا ناصر جو قادیانی کمیونٹی کے تیسرے خلیفہ تھے ان کا بیٹا ہوں. تو میں نے 99 میں اسلام قبول کیا قادیانیت چھوڑ کر. میرا نام مرزا احمد بلال، میرے والد کا نام مرزا ناصر احمد، میرے دادا کا نام مرزا بشیر الدین محمود اور پردادا کا نام مرزا غلام احمد قادیانی. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے پڑپوتے ہیں. آپ کے والد صاحب نے آپ کی والدہ سے شادی کب کی؟ 1968 میں. تو گویا آپ ان کی پہلی بیوی کے بیٹے ہیں. تو آپ نے اپنی جو زندگی قادیان یا ربوہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گزاری، انہوں نے آپ کے ساتھ بیٹے والا معاملہ رکھا یا ستیلا؟ ظاہر ہے بیٹے والا معاملہ ہی رکھا. میں اس بات کا حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ اور مبالغے کا چیلنج دیتا ہوں اس معاملے میں. اللہ اکبر. میں عذرا ناصر اہلیہ ناصر احمد مرحوم دانا سے چرکی بول رہی ہوں. میں یہ وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ محمد احمد بلال جو کہ اپنے آپ کو عبد الرحمان کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانیوں کا پڑپوتا ہوں اور مرزا حضرت خلیفہ ثالث مرزا ناصر احمد کا بیٹا ہوں، یہ سراسر جھوٹ ہے. نہ یہ ان کا پڑپوتا ہے یا نہ یہ حضرت مرزا ناصر احمد کا بیٹا ہے. یہ محمد احمد بلال ولد ناصر احمد سٹھیالوی قوم راجپوت ان کا بیٹا ہے. وہ 1972 میں ہمارے گھر میں پیدا ہوا. اس نے روا میں اپنے محلے کے پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد تعلیم الاسلام ہائی اسکول سے میٹرک کیا اور اس کے بعد تعلیم الاسلام کالج روا سے FSC کیا. اس کے بعد اس نے جبرجی چوک لاہور سے کمپیوٹر کالج سے کمپیوٹر کورس کیا. اس کے بعد پھر اس نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا. باپ کو فالج کا حملہ ہو گیا، باپ چارپائی پہ پڑ گیا. اس کے بعد والد جو ہیں وہ لاہور PCSIR میں سرکاری ملازم تھے اور وہاں سے بیماری کی حالت میں ریٹائر ہوئے. گھر سے پیسے چرانے شروع کر دیے. اگر اس کو کہا کہ اب تجھے کورس کرا دیے ہیں، پڑھائی مکمل کرا دی ہے، نوکری کرو، تو اس نے کہا کہ میں نے نوکری نہیں کرنی، میری اگر ضرورتیں پوری نہیں تھی کرنی تو مجھے پیدا کیوں کیا. یہ اس قسم کی حرکت باتیں ماں کو بولتا تھا اور اس کی وجہ سے میں اتنی پریشان تھی کہ یہ جب بھی آتا تھا گھر میں لاہور چلا جاتا تھا، بینک میں چیک سائن کرتا تھا میرا اور بینک سے پیسے نکلوا لیتا تھا اور ہمیں کہتا تھا کہ میں یونین بینک میں نوکری کرتا ہوں. اس کے چوری پکڑی گئی. یہ ہر بات پہ ہمیں ذلیل کرتا رہا اور پھر یہ مولویوں سے جام ملا. اس کی حرکتوں کی وجہ سے جولائی سن 1994 میں نے اس کو آگ کر دیا. وہ بھی جن کے پاس جا کے رہتا تھا ان کو کہتا تھا کہ میرے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے ہیں، باپ کو اس نے مارنا، باپ کو اس نے دھکے دینے کہ یہ مرتا نہیں ہے، میں کیا کروں. سارا محلہ گواہ ہے جو جیسے جیسے یہ ہمیں ذلیل کرتا تھا. اس کے بعد یہ 4 سال ہوئے ہم نے اس کی شکل نہیں دیکھی. مگر اب یہ میں نے اس کو اچانک ٹی وی پہ دیکھا ہے. یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ بول رہا ہے. یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو ہر طرح سے پہچان سکتی ہوں. اس کے دائیں کان پہ چھوٹا سا چوٹ کا کٹ لگا ہوا ہے جو بچپن میں یہ چارپائی پہ گرا تھا اس کا وہ پایا لگا تھا اسے، وہ اس کی پکی نشانی ہے. اور بدقسمت میں ماں ہوں کہ جس کا اتنا جوان بیٹا یہ حرکتیں کر رہا پھر رہا، فراڈ کر رہا پھر رہا، ہر طرح سے جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں ذلیل کر رہا ہے. یہ تھا جی محمد احمد بلال کی والدہ کا انٹرویو جس میں انہوں نے بتایا. ظاہر ہے کسی شخص کی ولدیت کی جو ہوتی ہے سب سے بڑی گواہی وہ تو اس کی والدہ ہی دے سکتی ہے. یہ محمد احمد بلال کی والدہ کی گواہی تھی اور اس گواہی کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو جو ہے وہ محمد احمد بلال کے شناختی کارڈ کی کاپی دکھائی، ان کے بے فارم جو کہ پاکستان میں کسی بھی شخص کی شناخت کا سب سے اہم دستاویز ہے وہ دکھائے. اس میں بھی لیکن ناظرین ہم نے اس بات کا خیال کیا کہ شناختی کارڈ نمبر یا بے فارم پہ جو بھی کوئی ایسے نمبر ہیں جو کہ ان کے ذاتی انفارمیشن ہے جس کا اس پورے مسئلے سے اس پوری بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے خاص طور پہ اس چیز کا اہتمام کیا کہ ان کو بلر کر دیں، کیونکہ جماعت احمدیہ ہر چیز میں ذمہ داری کے ساتھ ایک کام کو کرنے کی دعوے دار ہے اور کرتی ہے. اسی طرح سے یہ نہیں ہوا کہ ہم مغضوب الغضب ہو کے تو ان کے ذاتی کاغذات اٹھا کے ویسے ہی دکھا دیتے. ہم نے اس میں بھی اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ ہم اس بات کو نہ چھیڑیں جس کا اس پورے معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو
اس میں جو ہے وہ ناظرین ہم آپ نے دیکھا جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا ہمیں کوئی غرض نہیں وہ کیا نام رکھتے ہیں کیا مسلک رکھتے ہیں. ایک تو ان کے جھوٹ کا پردہ چاک اس انٹرویو سے اور اس بات چیت سے ہوا جو بھی ہم نے دیکھا. دوسرا روشن خیال اور ماڈریٹ اور ترقی پسند صحافت کے علم برداروں کی صحیح شکل جو ہے وہ کھل کے سامنے آئی, اور صحیح شکل جو سامنے آئی تو اس میں سے وہی زرد صحافت نکلی جو اس وقت پاکستان کے لیے انتہائی شرمناک اور افسوسناک صورتحال پیدا کیے ہوئے ہے. اس کے ساتھ ناظرین ان علماء کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آئی, کیونکہ جب سے یہ مسئلہ آیا ہے آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہے ہیں سن بھی رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے نام نہاد علماء کہنا چاہیے انہوں نے بڑا ہاتھوں ہاتھ لیا اس پوری بات کو اور ان کی پوری کہانی کو اور کہا کہ ہاں جی بڑی بات ہے. مذہق خیز باتیں آپ یہ سنیں کہ علماء کرام سو کالڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں خانہ کعبہ لے جائیں گے اور امام کعبہ سے ان کو ختم نبوت ایوارڈ دلوائیں گے. کچھ خدا کا خوف کریں, یہ آپ نے کعبہ اور امام کعبہ کا کام رکھ چھوڑا ہے آپ کرنے کے لیے. قرآن کریم میں تو واضح طور پہ حکم ہے کوئی تمہارے پاس کوئی بات کوئی پیغام کوئی اطلاع لے کے آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو جناب آپ نے نہ کوئی تحقیق کی نہ کچھ اور اس بات کو آپ لے اڑے. خیر اس بات کو ہم یہاں پہ کرتے ہیں ختم اور یہاں سے ہم اب آگے اپنے پروگرام کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. میں اس بات کا حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ اور مبالغہ کا چیلنج دیتا ہوں اس معاملے میں. اللہ اکبر.